وقال عز وجل ورتلناه ترتيلا. وقال عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، امید واسق ہے کہ آپ سب اللہ کی خاص توفیق سے، اللہ کی خاص رحمت سے خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ العزیز. تو معزز بھائیوں اور بہنوں، آج کی کلاس میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے حروف کلکلہ کے حوالے سے، یعنی جن حروف کو قرآن کریم میں ابھار کر پڑھا جاتا ہے، جن حروف کو جمپ کر کے پڑھا جاتا ہے قرآن کریم میں، جن کی آوازوں کو ہلایا جاتا ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ جیسے ہی آپ کلاس آن کریں تو اپنے مائک اور ویڈیو جو ہے وہ آف کر لیا کریں. جزاکم اللہ خیر. قاعدہ نمبر 5 آج کا سبق ہے. قاعدہ نمبر 5 حروف کلکلہ. حروف کلکلہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم کلکلہ کو سمجھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس کے جو قواعد ہیں اس کی طرف جائیں گے. حروف کلکلہ، کلکلہ کا مطلب ہوتا ہے ہلانا یا ابھارنا. قرآن کریم میں جن الفاظ کو ابھار کر پڑھا جاتا ہے یا ہلا کر پڑھا جاتا ہے ان کو کلکلہ کہا جاتا ہے، کلکلہ حروف. تو قرآن کریم میں 29 حروف میں سے یہ جو حروف تہجی ہیں الف سے لے کے یا تک، یہ الف سے لے کے یا تک جو حروف ہیں یہ 29 ہیں، اور 29 حروف میں سے 5 حروف ایسے ہیں جن کو ابھار کر پڑھا جاتا ہے، اور ان کی بھی ایک شرط ہے. جب وہ شرط پائی جائے گی تو پھر ہی ان کو ہلا کر پڑھیں گے، ادروائز ان کو ہلانے سے بچائیں گے. اب ہم ان کے قواعد کی طرف جاتے ہیں کہ حروف کلکلہ کسے کہا جاتا ہے اور یہ کتنے ہوتے ہیں اور کون کون سے ہیں، ان کا مجموعہ کیا ہے. ایسے حروف جن کو ہلا کر یا ابھار کر پڑھا جاتا ہے انہیں حروف کلکلہ کہا جاتا ہے. حروف کلکلہ کی تعداد 5 ہے. یہاں ایک اور چیز جو ہے مجھے یاد آئی ہے آپ کے ٹیسٹ کے حوالے سے. آج ویکنڈ ہے، تب سنڈے کا دن ہے، تو آج انشاءاللہ العزیز آپ کو ٹیسٹ بھیجا جائے گا، یعنی سوالات بھیجے جائیں گے. جتنا بھی ابھی تک ہم نے اسباق پڑھ لیے ہیں اسی حوالے سے انہی میں سے انشاءاللہ العزیز سوالات بنائے جائیں گے اور وہ آپ کے گروپس میں شیئر کر دیے جائیں گے. تو آپ نے ان کو کسی رجسٹرڈ کاپی پہ حل کر کے ان کے قواعد جو آپ سے پوچھے جائیں گے یا جو بھی سوالات ہوں گے ان کے آپ نے آنسر لکھنے ہیں، اور پھر ان کی جو ہے وہ پکچرز بنا کے جو کہ واضح انداز میں ہوں، یا ان کو آپ PDF شیپ میں سکینر کے ساتھ سکین کر کے تو آپ نے کل تک انشاءاللہ العزیز بھیجنا ہے. تو ٹیسٹ کے لیے صرف ایک دن ہوتا ہے، تو ایک دن کے اندر اندر جو ہے وہ آپ نے اپنا ٹیسٹ حل کر کے مکمل کر کے ہمیں بھیجنا ہے. تو اس کی چیکنگ کے بعد آپ کے اسی گروپ میں انشاءاللہ العزیز آپ کا جو ریزلٹ ہوگا وہ اناؤنس کیا جائے گا.
کہ جو اپنے سبق کی طرف آتے ہیں تو ہم پڑھ رہے تھے حروف کلکلا، ایسے حروف جن کو ہلا کر یا ابھار کر پڑھا جاتا ہے انہیں حروف کلکلا کہا جاتا ہے۔ حروف کلکلا کی تعداد قرآن کریم میں 5 ہے، یعنی یہ 5 حروف ہیں 29 حروف میں سے جن کو ابھار کر پڑھا جاتا ہے۔ حروف کلکلا کا مجموعہ کہتے ہیں گروپ کو۔ یہ عربی کا یہ کلمہ ہے مجموعہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے گروپ۔ جیسا کہ ہمارے واٹس ایپ گروپ ہوتے ہیں تو اس کو عربک میں کہا جاتا ہے واٹس ایپ مجموعہ، یعنی ایک گروپ۔ تو جو بھی گروپ ہوگا گروپ شیپ میں اس کو مجموعہ کہا جاتا ہے۔ تو حروف کلکلا کا مجموعہ یعنی جو کلکلا کے حروف ہیں ان کو ایک ہی جگہ پر اکٹھے جو ہے وہ گروپ شیپ میں بنا دینا، اس کو مجموعہ کہا جاتا ہے۔ تو حروف کلکلا کا مجموعہ ہے قطب جدن، قطب جدن۔ تو آپ نے ان مجموعہ کو یاد رکھنا ہے، تو بعد میں آپ انہی سے ان حروف کو الگ الگ کر سکتے ہیں۔ قطب جدن میں 5 حروف ہیں۔ قطب میں قاف، طا، با اور جدن میں جیم اور دال۔ تو یہ اس طرح سے 5 حروف بنتے ہیں۔ تو اگر آپ کو مجموعہ یاد ہوگا تو آپ خود ہی سے ان کو الگ الگ کر سکتے ہیں۔ قطب جدن، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اب ان کی شرط کیا ہے؟ یہ قرآن کریم میں کب ان کو ہلا کر پڑھیں گے، کب ابھار کر پڑھیں گے؟ ان کی شرط ہے کہ جب یہ ساکن ہوں، یعنی ان کے اوپر جزم ہوگی تو پھر ہی یہ کلکلا ہوں گے، ادروائز کلکلا نہیں ہوں گے۔ حروف کلکلا کی شرط: حروف کلکلا جب ساکن ہوں تو تب ہی کلکلا ہوں گے۔ اگر ان کے اوپر زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش کوئی بھی حرکات یا تنوین آ جاتی ہیں تو تب یہ کلکلا نہیں ہوں گے۔ یہ کلکلا تب ہوں گے جب ان کے اوپر جزم ہوگی، اور جزم کا جو سائن ہوتا ہے وہ میں آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے اس کو لکھا جاتا ہے۔ یہ جزم ہوتا ہے یا اس طرح سے بنا ہوتا ہے یا پھر ایسے۔ اگر ان حروف کے اوپر اس طرح کی جزم ہوں گی تو پھر ہی یہ کلکلا ہوں گے، یہ ان کی شرط ہے۔ اب ان میں سے اگر ہم دیکھیں تو کچھ ایسے بھی حروف ہیں جو کہ حروف مستعلیہ والے ہیں۔ اگر آپ کو ان کا مجموعہ آتا ہے اور ان حروف کا پتہ ہے جو خصوص وقت نقیز حروف مستعلیہ میں جو آتے ہیں، تو ان میں سے یہ پہلے 2 حروف ہیں، قاف اور طا۔ خصوصا میں خصوصا ضغطن قیز، ضغطن میں طا آتا ہے اور قیز میں قاف آتا ہے۔ تو یہ 2 حروف موٹے بھی ہیں اور کلکلا بھی ہیں، باقی 3 حروف ان سے الگ ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو باریک ہی پڑھا جاتا ہے، جیسے با ہے، جیم ہے، دال ہے۔ تو حروف کلکلا کی تعداد 5 ہے۔ قطب جدن، ان میں سے 2 حروف حروف مستعلیہ میں بھی وہی ہیں اور حروف کلکلا میں بھی وہی ہیں، یہ اپنی یاد رکھنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ قرآن کریم میں بعض دفعہ یہ ہوگا کہ اسی حرف کو ہم نے ابھار کر بھی پڑھنا ہوگا، کلکلا کرنا ہوگا، اور اسی حرف کو ہم نے موٹا بھی کرنا ہوگا۔ تو یہ 2 حروف ہیں کہ اگر ان میں کلکلا کی شرط پائی گئی تو پھر وہاں پہ موٹا بھی کریں گے اور کلکلا بھی کریں گے۔ تو حروف کلکلا الحمدللہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے والی قواعد دیکھتے ہیں جو ہم نے شروع کرنے ہیں انشاءاللہ۔
ان کے ساتھ ساتھ ہم آج جو ہے وہ حروف مدہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ قرآن کریم میں کتنے ایسے الفاظ ہیں جن کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور ان کے علاوہ کسی حرف کو بھی کھینچنے سے بچنا چاہیے۔ حروف مدہ، حروف مدہ سے پہلے جو ہے وہ ہم وقف کا مکمل بیان کر لیتے ہیں کہ وقف کس طرح سے کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ حروف مدہ کو پڑھیں گے، کیونکہ حروف مدہ کا تعلق اکثر جو ہے وہ وقف کے ساتھ ہے، تو وقف کا بیان جو ہے وہ پہلے ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ وقف کا بیان، وقف کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم جس چیز کا نام بولیں گے سب سے پہلے اس کو سمجھیں گے، پھر اس کی قواعد کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم نے سمجھنا ہے کہ وقف کیا چیز ہوتا ہے۔ یہ وہ اردو والا وقف نہیں ہے، مطلب جس طرح ہم کہتے ہیں نا فلاں چیز ہم نے وقف کر دی، کوئی جگہ جو ہے وہ ہم نے مسجد کے لیے وقف کر دی، یا یہ چیز جو ہے وہ ہم نے دین کے لیے وقف کر دی، تو وہ الگ چیز ہے، یہ وقف اور ہے۔ جیسے وقفہ ہوتا ہے نا، وقفہ ٹھہرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سٹاپ کرنے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کو عربی کا کچھ پتہ ہے، کچھ ان کے جملوں کا یا کلمات کا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وقفہ کسے کہا جاتا ہے۔ جیسے وقفہ برائے نماز ہم لکھتے ہیں کہ نماز کا دورانیہ، کہ نماز کے لیے یہ دکان یا جو بھی آپ کا کاروبار ہے تو یہ اس دوران جو ہے وہ بند رہے گا۔ تو وقف کا مطلب ہوتا ہے رکنا یا ٹھہرنا۔ وقف کا مطلب ہے رکنا یا ٹھہرنا۔ تو قرآن کریم میں جس جگہ پر بھی ہم رکیں گے یا ٹھہریں گے تو ہم وقف کے رولز کے مطابق، یعنی کس طرح سے وہاں پہ ٹھہریں گے، تو انہی قواعد کے مطابق جو ہے وہ ہم قرآن کریم میں تلاوت کے دوران ٹھہریں گے۔ اگر ہم وہاں پہ وقف کا طریقہ یا وقف کے جو رولز ہیں ان کے مطابق نہیں ٹھہرتے تو ہماری وہ تلاوت جو ہے وہ پورے اجر و ثواب کو نہیں پہنچے گی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہوں پہ رک جاتے ہیں اور غلط انداز سے ہم وقف کر دیتے ہیں کہ اس کا بجائے ثواب کے ہمیں گناہ مل رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید میں دوران تلاوت جس جگہ ٹھہرا جائے وہ وقف کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں دوران تلاوت کے دوران جس جگہ پہ ٹھہرا جائے وہ وقف کہلاتا ہے۔ اور پھر وقف کیا ہوتا ہے آگے ہم پڑھیں گے اس کا، کہ کتنی جگہوں پہ اور کس کس طرح سے ہم وقف کریں گے۔ قاعدہ: وقف کرتے وقت یعنی دوران تلاوت جس جگہ رکا جائے اس کلمے کا آخری حرف دیکھتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم میں جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو جس جگہ آپ نے ٹھہرنا ہے، جس کلمہ پر آپ رکنا چاہتے ہیں، وقف کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا آخری حرف دیکھیں گے وقف کے لیے۔ اس کلمے کا آخری حرف دیکھتے ہیں کہ آیا اس آخری حرف پر کون سی حرکت ہے۔ حرکات کا آپ کو پتہ ہے نا، حرکات 3 ہوتی ہیں: زبر، زیر اور پیش۔ ان میں سے ہر ایک حرکت ہے، زبر ایک حرکت ہے، زیر ایک حرکت ہے اور پیش بھی حرکت ہے۔ اگر یہی ڈبل ہو جائیں، 2 زبر ہو جائیں، 2 زیر ہو جائیں، 2 پیش ہو جائیں، تو ان کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر سنگل سنگل ہوں زبر زیر پیش تو ان کو حرکت، اور اگر ڈبل ہو جائیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش تو اس کو تنوین بولتے ہیں۔ اس آخری حرف پر کون سی حرکت ہے یہ ہم دیکھتے ہیں وقف کرتے ہوئے، یا کہ کون سی تنوین ہے، تو پھر اس حرکت یا تنوین کے قواعد کے مطابق رکیں گے، وقف کریں گے۔ جیسے یہ ان کی کچھ اگزامپلز ہیں، جیسے یہ مکمل کلمہ ہے فارغوی، علم، بسم اللہ،
जमीअन, समीअन। अब हम इनको समझेंगे कि वक्फ करते हुए सबसे पहले किस चीज़ को आपने देखना है। ये आपने हमेशा बात याद रखनी है कि जब भी आपने कुरान करीम में किसी भी कलिमा पर ठहरना है, रुकना है, तो आप हमेशा उस कलमे पे जिस पे आप रुकना चाहते हैं उसका आखिरी हरफ देखेंगे। ठीक है, आखिरी हरफ आपने देखना है जिस कलिमा पर भी आप ठहरना चाहते हैं। अब इन कलिमात के ये आखिरी हरफ हैं। अब आखिरी हरफ पे देखेंगे कि उसके नीचे क्या है, ऊपर क्या है, यानी हरकत में से कुछ है या तनवीन में से है। अगर उसके नीचे ज़ेर है तो फिर ज़ेर के वक्फ के मुताबिक करेंगे। इस पे ज़बर है, इसके नीचे ज़ेर है, इस हरफ पे दो ज़बर हैं, इस पे भी दो ज़बर हैं। अब हम आगे जाके इनके कवायद में देखेंगे कि अगर आखिरी हरफ के नीचे ज़बर आ जाए तो कैसे ठहरा जाता है, सॉरी ज़ेर आ जाए तो कैसे ठहरा जाता है, ज़बर आ जाए तो कैसे ठहरा जाता है। इसी तरह ज़ेर और दो ज़बर, दो पेश, और इसी तरह दो ज़ेर। तो अगर ये कुरान करीम में आ जाएं जिस जगह हम ठहरना चाहते हैं तिलावत के दौरान, तो हम किस तरह से रुकेंगे। तो कुरान मजीद में वक्फ के यानी रुकने के कुछ तरीके हैं, कुछ रूल्स हैं, उन्हीं के मुताबिक हम रुकेंगे। अगर हम उन्हीं के मुताबिक नहीं चलते तो हम कुरान करीम के रूल्स के मुखालिफ चलते हैं। तो लिहाजा हमें पता होना चाहिए कि कुरान करीम पे जब हमने किसी भी आयत पे वक्फ करना है तो किस तरह से करेंगे। नंबर एक, वक्फ हमेशा कलमे के आखिरी हरफ पर होता है, जो ऊपर भी हमने पढ़ा है अभी, कि वक्फ हमेशा कलमे के आखिरी हरफ पर होता है। कलमे के आखिर में अगर हरकत यानी ज़बर, ज़ेर, पेश, ये हरकत है ना तीनों, ज़बर, ज़ेर, पेश में से कोई भी हरकत आ जाए, ज़बर, ज़ेर, पेश में से कोई भी हरकत आ जाए अगर कलमे के आखिर में जहाँ पे हम रुकना चाहते हैं, तो उसे साकिन कर देंगे। साकिन से मुराद यानी वहाँ पे जज़म लगा देंगे उन हरफ पर। ज़बर को ख़त्म करके, ज़ेर को ख़त्म करके, पेश को ख़त्म करके, हटा के उनकी जगह पे जज़म लगा देंगे वक्फ की सूरत में, यानी वो हरकत को हटा कर जज़म लगा देंगे। और जज़म का साइन इस तरह से होता है। ठीक है, इसका सिंबल इस तरह से होता है जज़म का। अब हम इनकी एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से हम इनको हटाकर जज़म लगाएंगे। सबसे पहले है ज़बर पर वक्फ, कि जब हम ज़बर पर वक्फ करेंगे तो हम किस तरह से उसको जज़म बनाएंगे। जैसा कि ये कलिमा है कुरान मजीद में इस तरह से लिखा हुआ था कि फ़ाराज़ा। अब हम पढ़ते आ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं और यहाँ पे हम रुकना चाहते हैं और इसका आखिरी हरफ हम देखते हैं कि आखिरी हरफ पर क्या है। आखिरी हरफ पर थी ज़बर। तो हमने पढ़ा है ऊपर कायदा में, कायदा नंबर 1 में, अगर ज़बर, ज़ेर, पेश इनमें से कोई भी हरकत आ जाए लफ्ज़ के आखिर में, कलिमे के आखिर में, तो उसको जज़म बना देते हैं। उस ज़बर को, ज़ेर को, पेश को हटाकर जज़म बना देते हैं। अब हम फ़ाराज़ा पर जब रुकेंगे, वक्फ करेंगे, तो इस ज़बर को हटाकर इसकी जगह पे जज़म लगा देंगे। तो इसको फिर पढ़ेंगे फ़ाराज़ु, फ़ाराज़ा से फ़ाराज़ु, इस तरह से वक्फ करेंगे। कायदा नंबर 2 है ज़ेर पर वक्फ, यानी कलमे के आखिर में अगर ज़ेर आ जाए तो आपने किस तरह से रुकना है। यहाँ कलिमा है इबीली और इसका आखिरी हरफ हम देखेंगे तो वो लाम है और लाम के नीचे ज़ेर है। अब इबीली पे हम वक्फ करना चाह रहे हैं, रुकना चाह रहे हैं दौरान तिलावत, तो हम इसको भी जज़म बना देंगे, ये जो आखिरी ज़ेर है। तो इबीली से ईबिल हो जाएगा, ईबिली से ईबिल। कायदा नंबर 3 है पेश पर वक्फ,
جیسے اوخارو، اس کا آخری حرف را ہے اور اس کے اوپر پیش ہے، اوخارو، اس پر بھی جب ہم وقف کریں گے تو اس کو بھی ساکن کر دیں گے، یعنی آخری حرف پر جزم لگا دیں گے، تو اوخارو سے اوخر ہو جائے گا۔ تو یہ تینوں قواعد بہت ہی آسان ہیں اور ایزی ہیں، وقف کا بیان بہت ہی آسان ہے، اور اسی کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا تھا۔ جیسے قرآن کریم میں ہم نے بار بار جو ہے وہ ان کلمات کو، ان الفاظ کو پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے، اور آپ نے بھی آگے اسی طرح ہی پڑھنا ہے، کہ اس قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ ہی نازل کیا گیا ہے، اور آگے ہمیں بھی وہی حکم ہے کہ آپ نے اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب ترتیل سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ترتیل کا لفظ بار بار استعمال کیا ہے، بولا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ ترتیل سے کیا مراد ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ ترتیل سے مراد ہے حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا، یعنی قرآن کریم کے جو حروف ہیں الف سے لے کے یا تک، ان کے جو ریئل ساؤنڈ ہیں، ان کی جو آوازیں ہیں، جو اصلی آوازیں ہیں، ان کے ساتھ پڑھنا، یعنی تا ہے، طوا ہے، جن الفاظ کی آپس میں آوازیں ملتی جلتی ہیں، ایسے الفاظ قرآن کریم میں جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، ان میں فرق کرنا۔ جیسے کہ قرآن کریم میں 15 ایسے حروف ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، اور ہم نے مخارج کے تحت اور ان کے جو رولز ہیں، ان کے جو قواعد ہیں، ان کے تحت ہم نے ان میں فرق کرنا ہے، ڈفرنس کرنا ہے، کہ اس کی آواز کیسے ہوتی ہے اور دوسروں کی آواز جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ تو ہمارا جو پہلے کورس چل رہا تھا، یعنی رمضان المبارک سے ایک مہینہ پہلے ہمارا ایک کورس سٹارٹ ہوا تھا تجوید کے حوالے سے، جو کہ 3 مہینوں کا کورس ہے۔ اس میں باقاعدہ پریکٹس بھی کروائی جائے گی انشاءاللہ العزیز، اور مکمل قواعد جو کہ تجوید کے ہیں بما مخارج، اور قرآن کریم سے بھی ان کو جو ہے وہ عملی پریکٹس کروائی جائے گی۔ تو وہ رمضان المبارک سے ایک مہینہ پہلے ہم نے شروع کیا تھا، تو آج جو ان کی کلاس ہوئی ہے آج رات کو، تو وہ اسی حوالے سے تھی کہ کون سے حروف ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، اور ان میں کس طرح سے فرق کرنا ہے۔ تو آپ کی اس کلاس میں بھی بہت جو ہے وہ خواتین ایسے ہیں کہ جو وہی کلاسز کی اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اس کلاس میں بھی جو ہے وہ حصہ لے رہی ہیں، مطلب صبح کے ٹائم پہ جو ہماری ابھی کلاس ہو رہی ہے اس میں بھی وہ جوائننگ کرتی ہیں، اور رات والی کلاس کو بھی وہ پڑھتی ہیں، اس میں بھی جوائن کرتی ہیں، تاکہ ان کا جو ہے وہ پیچھے والے جو اسباق انہوں نے پہلے پڑھے ہیں وہ اس کلاس میں ریویژن ہوتے رہیں، اور رات والا جو سبق ہے وہ ان کا آگے چلتا جا رہا ہے انشاءاللہ۔ تو ان کو ان قواعد کو پڑھایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم میں 29 حروف میں سے جو 15 حروف ایسے ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، تو ان میں آپ نے فرق کس طرح سے کرنا ہے، تو ان کی باقاعدہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے، اور ان کے جو قواعد ہیں وہ بھی پڑھائے جا رہے ہیں۔ تو ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ ہے وقف کے متعلق، اور میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سے یہ سوال کیا گیا کہ ترتیل سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا، حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا۔ جی ایک سوال آیا ہے کہ رمضان کے بعد سٹارٹ ہوگا 3 منتھ والا کورس۔ جی ابھی وہ جب مکمل ہوگا تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے 3 منتھ کا جو کورس ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی ہم یہ پہلے مکمل کر لیں،
جیسے کہ یہ رمضان المبارک کا ہمارا کورس ہے، یہ 1 مہینے کا ہے، تو یہ اسی مہینے کے لاسٹ میں انشاءاللہ رمضان المبارک میں ہی 27ویں یا 28ویں روزے کو انشاءاللہ العزیز ہم مکمل کر دیں گے۔ اور جو دوسرا کورس ہے وہ ہمارا تقریباً رمضان کے 1 مہینہ بعد تک چلے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ رمضان میں اس کو 2 مہینے ہو جائیں گے، اور پھر 1 مہینہ جو ہے وہ ایکسٹرا رمضان کے بعد، یعنی 3 مہینوں کا وہ کورس ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز نیو کورسز جو ہیں وہ تجوید کے شروع ہوں گے۔ تو آپ کا یہ جو کورس چل رہا ہے یہ بیسک ہے، جو کہ 1 مہینے کا ہے۔ ہمارے تقریباً 3 سے 4 طرح کے جو کورسز ہوتے ہیں تجوید کے۔ ایک ہوتا ہے انٹروڈکشن کورسز، تجوید کا انٹروڈکشن کورس ہوتا ہے جو کہ صرف 1 ہفتے کا ہوتا ہے۔ 1 ہفتے میں ہم نے صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ تجوید کیا ہے، تجوید کے فوائد کیا ہیں، تجوید کے بغیر قرآن کریم کو پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں، اور تجوید کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں مختلف اقوال، احادیث مبارکہ، تو مطلب یہ جتنا بھی تجوید کے حوالے سے انٹروڈکشن ہے وہ 1 ہفتے میں اس کا ہم کورس کرواتے ہیں۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے بیسک۔ بیسک کورس وہ 1 مہینے کا کرواتے ہیں، جس میں تجوید کے مختصر قواعد ہوتے ہیں، جیسے آپ کا یہ کورس چل رہا ہے، اس میں مختصر قواعد ہوتے ہیں، اور پھر ان کی ایگزامپلس اور کچھ نہ کچھ صورتوں سے پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ لیکن اس کورس میں، یہ جو بیسک کورس ہوتا ہے، اس میں مکمل پریکٹس نہیں ہوتی، صرف کچھ صورتوں سے، یعنی آپ کو ایک لائن پہ لگا دیا جاتا ہے، آپ کو ایک پٹری پہ لگا دیا جاتا ہے کہ اب آپ کو ہم نے چلانا جو ہے وہ سکھا دیا ہے، اب آپ خود چلیں آگے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے ایڈوانس کورس۔ ایڈوانس کورس میں جو ہے وہ 3 منتھ کی ڈیوریشن ہوتی ہے، اس میں باقاعدہ سبھی قواعد تجوید کے مکمل رولز، اور اس کے بعد باقاعدہ عملی مشق کروائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے ڈگری کورس، وہ 6 منتھ کا ہے، وہ ہم ان کو کرواتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں جو ان کا پروفیشنل سرٹیفکیٹ ہے تجوید کا، یعنی وہ کسی ادارے میں پڑھانا چاہتے ہیں، یا گورنمنٹ کی طرف سے مطلب انہوں نے کوئی جاب کرنی ہے تجوید کے حوالے سے، تو اس طرح کی جو ڈگریز کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر ان کو ہم 6 منتھ کا جو تجوید کا کورس ہے وہ کرواتے ہیں، جس میں وہ مکمل نصاب جو کہ وفاق المدارس کا ہوتا ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، اور وفاق المدارس یعنی حکومت کی طرف سے جو بورڈ ہوتا ہے اسی کی طرف سے ان کے امتحانات دلوائے جاتے ہیں، پھر جو مارکس ان کے آتے ہیں اسی میں سے، وفاق المدارس میں سے، تو اسی کے مطابق حکومت کی طرف سے جو وفاق المدارس ہے، جو بورڈ ہے، ادھر سے ہی ان کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری طرف سے ان کو الگ ملتا ہے جو ہم ان کے امتحانات وغیرہ لیتے ہیں، اور باقی جب وہ وفاق میں اپنے امتحانات دیتے ہیں تو ادھر سے ان کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ الگ سے آتا ہے، جو کہ سرٹیفائیڈ ہوتا ہے یہ حکومت پاکستان کی طرف سے۔ تو ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ ترتیل سے مراد ہے کہ حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونا۔ اب اوقاف جو ہے وہ وقف کی جمع ہے، یعنی قرآن کریم میں کس طرح سے آپ نے رکنا ہے، کس طرح سے وقف کرنا ہے، اس میں مہارت حاصل کرنا، اس سے یہ ترتیل سے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو ہم بیان پڑھ رہے ہیں ابھی، جو ہمارے قواعد چل رہے ہیں وقف کے ریلیٹڈ، تو یہ انہی میں سے ہے، یہ اوقاف جو کہ وقف کی جمع ہے، انہی قواعد کو ہم پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے انشاءاللہ العزیز ان میں مہارت حاصل کرنی ہے۔ تو یہ بہت ہی آسان ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے یہ پڑھا ہے زبر زیر پیش پر وقف کیسے کرتے ہیں۔ ان کا ایک ہی قاعدہ ہے، جب زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے کلمے کے آخر میں، تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں، یعنی جزم لگا دیتے ہیں اس زبر زیر یا پیش کو ہٹا کر، ٹھیک ہے۔ تو بہت ہی آسان قواعد ہیں۔ تو یہ ہیں وقف کے قواعد، اور ان کے بعد ہم پڑھیں گے رموز اوقاف۔ رموز اوقاف وہ ہوتے ہیں جو قرآن کریم میں چھوٹے چھوٹے سمبلز بنے ہوتے ہیں، سائنز ہوتے ہیں، جس طرح سے چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، لام الف لا لکھا ہوتا ہے، یا سکتہ لکھا ہوتا ہے، یا وقف النبی لکھا ہوتا ہے،
تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے جو سائنز آتے ہیں کچھ حاشیہ میں لکھے ہوتے ہیں، یعنی قرآن کریم کا جو سائڈ والا بارڈر ہوتا ہے اس کو حاشیہ بولتے ہیں، اس کے اندر بھی کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، تو ہمیں نہیں پتہ کہ ان سے کیا مراد ہے، جبکہ وہ اشارات ہوتے ہیں قرآن کریم میں، وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں آپ ٹھہر بھی سکتے ہیں، اپنی تلاوت کو جاری بھی رکھ سکتے ہیں۔ کچھ اشارے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے ہرگز رکنا ہے، آگے نہیں جانا، یہاں پہ رک کے پھر آپ نے آگے سے شروع کرنا ہے۔ کچھ اشارے ہمیں ایسے بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہرگز نہیں رکنا، آپ نے چلتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان اشارات کو رموز اوقاف کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز ہم اسی وقف کے بیان کے بعد پڑھیں گے، کیونکہ ان کا تعلق بھی وقف کے ساتھ ہے کہ قرآن کریم میں ان پہ کس طرح سے ٹھہرا جاتا ہے۔ وقف النبی کیا ہوتا ہے، سکتہ کیا ہوتا ہے، وقف منزل کیا ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کریم کی جو 7 منزلیں ہیں اس حوالے سے ہم پڑھیں گے کہ وہ کیوں بنی اور کس طرح سے جو ہے وہ ان کا جو بیان ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد سکتہ کیا ہوتا ہے، رکوع کیا ہوتے ہیں، رکوع کے اوپر نیچے اور درمیان میں جو نمبرنگ ہوتی ہے ان سے کیا مراد ہے، کہ رکوع کے اوپر جو نمبر ہوتا ہے اس سے کیا مراد ہے، بیچ میں جو لکھا ہوتا ہے اور اس طرح نیچے لکھا ہوتا ہے اس سے کیا مراد ہے، تو یہ سارے انشاءاللہ العزیز ہم رموز اوقاف میں پڑھیں گے۔ تو آگے قاعدہ نمبر 2 ہے، کلمے کے آخری حرف پر اگر 2 زبر کے علاوہ، اس کو ہم نے انڈرلائن کیا ہوا ہے ریڈ کلر میں، تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ 2 زبر کے علاوہ، کلمے کے آخری حرف پر اگر 2 زبر کے علاوہ، ایسے سمجھیں کہ 2 زبر کو آپ نے الگ رکھ دیا، اس کو ابھی ہم نہیں پڑھ رہے، تو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ 2 زیر کو اور 2 پیش کو۔ کلمے کے آخری حرف پر اگر 2 زبر کے علاوہ 2 زیر اور 2 پیش آ جائیں تو ان کو بھی وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے، یعنی کلمے کے آخری حرف پر 2 زیر آ جائیں یا 2 پیش آ جائیں تو ان کو بھی رکتے ہوئے، وقف کرتے ہوئے جزم بنا دیں گے ان کو ہٹا کے، جیسا کہ قاعدہ نمبر 1، 2 زیر پر وقف، جیسے بیدا من، یہ کلمہ ہے اور اس کا آخری حرف میم ہے اور میم کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، تو جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو اس کو ساکن کر دیں گے، بیدا من سے بیدم پڑھیں گے، بیدا من سے بیدم۔ اور اسی طرح نمبر 2 پہ ہے کہ 2 پیش پر وقف، اگر کلمے کے آخری حرف پر 2 پیش آ گئے ہیں، جیسے قادمن، میم پر 2 پیش ہیں، تو اس پر کیسے وقف کریں گے، کیسے رکیں گے، اس کو بھی ساکن کر دیں گے، جیسے قادمن سے قادم۔ تو ابھی تک جس ترتیب سے ہم نے پڑھا ہے کہ زبر، زیر، پیش، تینوں حرکات ان وقف کی صورت میں ان کو ساکن کر دیتے ہیں، یعنی ان کو ہٹا کے جزم بنا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تنوین میں، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، تو تنوین میں سے 2 چیزیں، 2 زیر اور 2 پیش، 2 زبر کو ہم نے ابھی نہیں پڑھا، اس کا قاعدہ الگ سے ہے، 2 زیر اور 2 پیش کو بھی ساکن کر دیتے ہیں، یعنی جزم بنا دیتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے والے قاعدے کی طرف، بلکہ وہ انشاءاللہ العزیز ہم کل شروع کریں گے کیونکہ کلاس کا وقت مکمل ہو چکا ہے، 40 منٹ کا ایک لیکچر ہوتا ہے، اور زوم جو ہے وہ الاؤ بھی 40 منٹ کی میٹنگ کرتا ہے، تو اس لیے خود بخود آپ کی کلاس اینڈ ہو جائے گی 40 منٹ کے بعد۔ تو کل انشاءاللہ العزیز ہم وقف کا دوسرا قاعدہ جو ہے وہ شروع کریں گے، 2 زبر کی تنوین پر وقف، اور اسی طرح جزم والے حرف پر وقف کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اسی ترتیب سے انشاءاللہ العزیز ہو سکتا ہے جو رموز اوقاف ہیں وہ کل ہی ہم شروع کر لیں، ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ ہی ہم وہ بھی کر لیں گے کیونکہ ان کا تعلق بھی وقف کے ساتھ ہے۔ تو آپ نے ان سب قواعد کو یاد رکھنا ہے، آج انشاءاللہ العزیز ان کا ٹیسٹ آپ کو بھیج دیا جائے گا، آپ نے وہ حل کر کے کل تک لازمی سبمٹ کروانا ہے، ٹھیک ہے؟ کل تک آپ کے پاس ٹائم ہے، اس کے بعد چیکنگ ہوگا آپ کا ٹیسٹ، اور آپ کا رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے گا آپ کے ہی گروپس میں۔